اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ علاء اسداها وتمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها ونأى عن الجزاء امدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الاشرار اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد مل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد. آج جس سورہ کا انتخاب کیا ہے سورہ بلد. سورہ بلد سورہ فجر کے بعد واقع ہے قرآن مجید میں، اور سورہ فجر کی مختصر تفسیر اور اس کے پیغامات پہلے یہاں پر اس حوالے سے درج ہو چکا ہے، اور اس کا چونکہ ربط ہے سورہ فجر سے بھی ایک، تو اگر آپ کو اس ربط کو ڈھونڈنا ہو تو لازمی طور پہ اس کلپ کو نکال کر سماعت فرمائیے جو سورہ فجر کے حوالے سے. کلپ تو نہیں بلکہ وہ 1-1.5 گھنٹے کا میرے خیال سے درس ہے، تو پورا سورہ فجر اگر آپ لوگوں نے سن لیا تو ربط سمجھ میں آ جائے گا سورہ بلد سے کیا ربط ہے. سورہ فجر میں کئی قسمیں کھانے کے بعد والفجر ولیال عشر سب کچھ جو ہے تمام قسموں کو ذکر کرنے کے بعد انسان کی ملامت کی گئی، انسان کی مذمت کی گئی کہ یہ انسان حریص انسان ہے، لالچی انسان ہے، مال دنیا جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، اکلن لما سمیٹ کر کھا کے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور جب احسان کرنے کی باری آتی ہے تو یہ نیکی کرنے کے معاملے میں سستی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، یتیم کو اور مسکین کو بھلا دیتا ہے، بات تک کرنے کے لیے بس اوقات تیار نہیں ہوتا. تو دونوں صورتوں کی مذمت ہوئی. اپنے لیے سمیٹ رہا ہے خالی، لالچی بنا ہوا ہے، مذمت ہے. یتیم اور مسکین کو نہیں دے رہا، اس کی بھی مذمت ہے. وہی مذمت، وہی ملامت، اس کا کنٹینیویشن آپ کو اسی سورہ بلد میں نظر آئے گا. الفاظ اور انداز دوسرا ہے، لیکن یہ کہ مضمون تقریباً ایک جیسا ہے. قسموں کا فرق ہے، جو بات کی جا رہی بات تقریباً وہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد. لا عام طور پہ جو عربی زبان کے ادب سے واقف ہیں، جو صرف و نحو سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ لا نفی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے لا اقسموں کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا، بلکہ مراد یہ ہے میں قسم کھاتا ہوں. یہ والا جو لام ہے اس کو لا تاکید کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی یہ مزید قسم کو ایمفیسائز کرنا جسے کہا جاتا ہے، امبوز کرنا، اس پہ فوکس کر کے اور زیادہ زور ڈال کے بات کرنا. یعنی میں اسی شہر کی یعنی مکہ معظمہ ہی کی قسم کھا رہا ہوں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور یہ وہ شہر ہے کہ جس میں انت حل بہذا البلد آپ رہتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب چونکہ ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. حلن کا معنی یہاں پر ایک معنی ہے مقیمن، جو عام طور پہ قرآنوں میں ترجمہ موجود ہے کہ آپ یہاں رہتے ہیں. مقیم کا معنی رہنے والا، اقامے سے. اور ایک معنی حلن کا یہ ہے کہ جس کا خون بہانا جائز ہو، جو حلال الدم ہو. تو مکہ معظمہ جیسے شہر میں جہاں پہ ہر کسی کا احترام تھا، وہاں پہ رسول اللہ کے قتل کے لوگ در پے تھے اپنی دنیا کی وجہ سے. اس کے اندر بھی وہ معنی پوشیدہ ہے جس معنی کے لیے یہ پورا سورہ لایا گیا ہے کہ انسان دنیا کی جب محبت میں گرفتار ہو جائے تو انبیاء کے قتل پر تیار ہو جاتا ہے. کفار کا احترام، مشرکوں کا احترام، لیکن اگر احترام نہیں
تو یتیم عبداللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا احترام نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر اس کے بعد ووالد وما ولد، پھر قسم کھائی ایک اور اس عظیم الشان اور اس جو ہے نہایت واجب الاحترام باپ کی قسم، اور جو کچھ اس نے پیدا کیا، کیا کمال کا پیدا کیا اور کیا جو ہے عظیم الشان اولاد تھی اس کی، بیٹے تھے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ کچھ مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لکھا ہے، کچھ نے جو ہے اولاد میں حضرت اسماعیل و اسحاق و یعقوب کا نام لکھا ہے، کچھ نے بالکل الگ تفسیر کی، کہا والد سے مراد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں، اولاد سے مراد ان کی ائمہ علیہم السلام ہیں۔ یہ مختلف تفاسیر ہیں۔ بہرحال قسم ابھی کھائی جا رہی ہے، اور پہلے میں تفصیل سے اس مطلب کو آپ کے سامنے بیان کر چکا، اب تفصیل نہیں دوں گا، ایک لائن میں بیان کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ قسم کھائی ہی اس بات پر جاتی ہے جس کا سامنے والا منکر ہو۔ اگر سامنے والا انکار نہ کر رہا ہو تو قسم بے تکی ہے۔ اگر آپ ایک بات کو مانتے ہوں اور پھر بھی میں تاکید کے ساتھ زور کے ساتھ کہوں کہ خدا کی قسم ایسا ہے، تو آپ کہیں گے بھی قسم کیوں کھا رہے ہو، قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، میں انکار تھوڑی کر رہا ہوں، کوئی یہ عام روٹین کے جملے۔ تو اس کا مطلب قسم وہاں کھائی جاتی ہے جہاں سامنے والا کسی بات کا منکر ہو۔ اب وہ بات کون سی جس پہ اللہ جو ہے یہ قسمیں کھا رہا ہے؟ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جبکہ اس شہر میں آپ رہتے ہیں، اور ایک باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم، اور آدم اور اولاد آدم کی قسم، یا ابراہیم اولاد ابراہیم کی قسم، یا رسول اور اولاد رسول کی قسم۔ قسم اس بات پہ کھائی جا رہی ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو سختیوں میں، مشقتوں میں، زحمتوں میں خلق کیا ہے۔ انسان کو دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی صعوبتوں میں گرفتار کیا ہے، اور جب سے وہ آتا ہے شکم مادر سے جب تک وہ نکلتا ہے، ہر مقام پہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ رنج و الم کی کیفیتیں رکھی گئی ہیں۔ وہ ماشاءاللہ یہاں پہ مائیں بھی موجود ہوں گی جنہوں نے بچے پیدا کیے ہیں، اور بچہ جو جھیلتا ہے اس وقت اس کے لیے کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ سب کی سب آپ کے سامنے، اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال انسان کی خلقت جو ہے وہ سختی میں ہے، انسان کی خلقت جو ہے وہ مشقت میں ہے۔ انسان نے ان تمام سختیوں کو جھیلنا ہے۔ کبد کا معنی ہی مشقت ہے، کبد یعنی مشقت۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں، سختیوں میں پیدا کیا۔ یہاں سے ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا میں سہولت کے ساتھ رہیں، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی جو ہے تنگ دستی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو، تو یاد رکھیے کہ دین پر عمل پیرا ہونے کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کی گرفتاریاں ختم ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کی ٹینشنز ختم ہو جائیں۔ اگر کوئی اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ میں پریشان نہ رہوں اور معاملات میرے سدھر جائیں سارے کے سارے، تو انتہائی معذرت کے ساتھ بیوقوف قسم کا انسان ہے جو دین کی روح سے واقف نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اولیاء، انبیاء، بڑے بڑے خاصان خدا سب بھی پریشان تھے، سب کے سب گرفتار تھے، سب کے لیے مصیبتیں تھیں۔ اگر مصیبتیں نہ ہونی ہوتی تو انبیاء کے لیے نہ ہوتی، اولیاء کے لیے نہ ہوتی، کمیل ابن زیاد نخعی کے لیے نہ ہوتی، قنبر کے لیے نہ ہوتی، حجر ابن عدی کے لیے نہ ہوتی، ابو ذر و سلمان و مقداد کے لیے نہ ہوتی۔ سب کی زندگی میں مصائب ہیں، سب کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، سب کی زندگی میں ٹینشنز ہیں۔ لہٰذا اس آیت کو بار بار پڑھی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو خلق ہی مشقت میں کیا ہے۔ انسان کی تکوین میں، انسان کے وجود میں کیا ہے؟ مشقتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو انسان اگر مشقتوں سے نکلنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری مشقتیں وہ ہوتی ہیں جو ہماری پیدا کردہ ہیں۔ دین آپ کو ان مشقتوں سے بچنے کا طریقہ بتائے گا جو آپ کی اپنی پیدا کردہ ہیں، یا لوگوں کی حسد اور جو ہے نظر بد کا جو نتیجہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ نظر بد جو ہے اونٹ کو جو ہے وہ چھری کے نیچے تک کہتے ہیں پہنچا دیتی ہے، اونٹ کو موت کے منہ پہنچا دیتی ہے، نظر بد اتنی گندی ہوتی ہے، اس سے بچنے کا طریقہ بتائے گا۔ قرآن سورہ، تعویذ وغیرہ ساری چیزیں حقیقت ہے اس کی۔ لیکن بعض ابتلاعات، بعض پریشانیاں وہ امتحان ہے رب کا، ان کو کوئی چیز دور نہیں کر سکتی۔ اگر تخفیف بھی آئے گی اس میں کسی عمل کی بدولت، تو یہ نہیں ہوگا کہ سرے سے ایک چیز آئے اور ختم ہو جائے، آتے ساتھ ہی ختم ہو جائے، وہ اپنا وقت لے کے، اپنا ٹائم لے کے اس کے بعد ہی وہ تمام ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہر پریشانی کا علاج دین میں سوروں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے موجود ہے، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے۔ بلاؤں کے حوالے سے روایتوں میں موجود ہے کہ بلا ظالم کے لیے ادب ہے، یعنی جو بدتمیز انسان ہے، جو نفس پہ ظلم کر رہا ہے،
ان البلاء للظالم ادب، بلا ظالم کے لیے ادب ہے، اسے تمیز سکھانے کے لیے کہ تم درست ہو جاؤ، اپنی غلطیوں کو سدھار لو۔ وللمؤمن امتحان، متقی پرہیزگار مومن ہے، شیعہ علی ہے، اس کے لیے بھی بلا ہے۔ کیوں؟ اس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ یہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا جیسے ہی بلا آئی تو پتہ چلا بے دین ہو گیا۔ وللاولیاء درجۃ، وہ جو اولیاء خاصان خدا ہیں، وہ جو اللہ کے نزدیک ترین بندے، ان کے لیے بھی بلائیں ہیں، ان کے لیے بھی مصیبتیں ہیں، لیکن ان کے درجات میں بلندی کے لیے۔ اس ہم نے سورہ فجر میں بھی ظاہراً بیان کیا تھا اس بات کو کہ آخری وقت میں مولا حسین کے پاس وہ فرشتہ آیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو ابھی جیت مل جائے گی، لیکن جو رتبہ، جو مرتبہ شہادت سے ملے گا، جو خنجر سے کٹ کے ملے گا، جو لاشے کا پامال ہونا ہے، اس سے جو مقام ملے گا وہ جیت کر حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب درجات کی بلندی کس طریقے سے؟ مصائب کے بعد ہے۔ درجات کی بلندی کس طریقے سے؟ زحمتوں مشقتوں کے بعد ہے۔ تو یہ آیت بیس ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ وہ انسان جو مشقتوں میں، جو سختیوں میں خلق ہوا، یہی انسان جس کو انتہائی کمزور، خلق الانسان ضعیفا، ایک اور مقام پہ کا خلق کیا گیا ہے، یہ انسان اتنا فرعون بن جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا خدا سمجھنے لگتا ہے کہ خدا کی دسترس سے بھی اپنے آپ کو باہر سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے اب شکست نہیں دے سکتا، کوئی مجھے ہرا نہیں سکتا، کوئی جو ہے مجھے آگے بڑھنے سے میری قدرت کو ماند نہیں کر سکتا، میری قدرت کو پامال نہیں کر سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہم نے قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس انسان کو مشقتوں میں، زحمتوں میں پیدا کیا ہے۔ کیا یہ انسان، ایسا انسان، یہ انسان یہ سمجھتا ہے ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا؟ کیونکہ انسان جب فرعون بن جائے پھر وہ خدا اور غیر خدا سب کو بھلا جاتا ہے، اپنے آپ کو یکا و تنہا اس کائنات کی قدرت سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس قدرت ہے، اب میں جو کروں میری مرضی ہے۔ دنیا کے ہر رول کو توڑ دیتا ہے، دنیا کے ہر قانون کو پامال کرتا ہے پیسے اور قدرت کے نام پر، فرعون بن جاتا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اس پر قادر نہیں، یعنی کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، اور وہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے تو بے تحاشا پیسہ بہایا ہے۔ مالن، مال وہی مال ہے، لبدا یعنی کثیرہ، لبد کا معنی ہے کثیر، مالن لبدا، اہلک تو یعنی بہا دیا، ضائع کر دیا، میں نے اتنا بے تحاشا پیسہ بہایا۔ روایت میں ہے، یہاں پہ میرے سامنے یہ تفسیر موجود ہے، تفسیر نفحات الرحمن شیخ محمد ابن عبد الرحیم نہاوندی کی تفسیر، کہ عمرو ابن عبد ود کے سامنے جب مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، کہا کہ اسلام لے کر آ جاؤ خندق کے دن، تو کہنے لگا فَأَيْنَ مَا أَنفَقْتُ فِيكُمْ مِن مَالٍ لُبَد، وہ جو میں نے اتنا بے تحاشا پیسہ بہایا تھا کہ تم لوگ جو ہے اس رسول کے قریب نہ پھٹکو، رسول کے قریب نہ جاؤ اور اسلام اور خیر کے راستے سے دور رہو، میرا وہ پیسہ کہاں گیا سارا، اتنا میں نے نقصان اٹھایا، اتنا پیسہ میں نے بھائی۔ یہ عمرو ابن عبد ود کی تعبیر ہے، فَأَيْنَ مَا أَنفَقْتُ فِيكُمْ مِن مَالٍ لُبَد، کہاں گیا وہ بے دریغ میرا بہایا ہوا پیسہ، اتنا پیسہ میں نے بہایا لوگ اسلام کی طرف نہ جائیں، آج میں خود اسلام قبول کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی بسا اوقات انسان خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے پیسہ بہانے کے ذریعے، خدا کے خلاف پیسہ بہا رہا ہوتا ہے، اور وہ پیسہ بہانا جب ناکام اس میں ہو جاتا ہے، نامراد لوٹتا ہے، تو پھر تلوار لے کے جنگ پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس نے دنیا کا پیسہ بہایا تھا عمرو ابن عبد ود نے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اسلام سے، لیکن ناکام ہو گیا، اور آخر میں کل ایمان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے بے دریغ پیسہ بہایا، کثیر مال بہایا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، وہ یہ سمجھ رہا ہے، انسان اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، انسان یہ سمجھتا ہے میں سارے گناہ کر لوں، میں ساری بدماشیاں کر لوں، لیکن مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، کیونکہ غرق در دنیا ہو چکے۔ وہ جو سورہ فجر میں آپ کے سامنے مطالب بیان کیے گئے تب وہ یہاں سے تکرار ہونا شروع ہے، لیکن ایک نیا انداز ہے، لگ رہا ہے کہ ہم لوگ بالکل نئی چیز سن رہے ہیں، لیکن حقیقت ایک ہی ہے کہ دنیا کی محبت کی مذمت ہو رہی ہے، پیسے کی مذمت ہو رہی ہے، انسان کو اپنے خالق سے لو لگانی چاہیے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، وہ یہ گمان کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے اسے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ الم نجعل لہ عینین، وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا، اس پہ قدرت نہیں رکھتا، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو دنیا کا پیسہ بہایا، کسی کی کیا مجال جو میرے آگے ٹک سکے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، وہ یہ سمجھتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔
علم نجعل لہ عینین، کتنا پیارا انداز ہے قدرت الہی کو بیان کرنے کا۔ وہ یہ سمجھتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کے بندے، علم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں قرار نہیں دی؟ یہ جن دو آنکھوں سے دیکھ رہے ہم نے ہی تو دیے، تو آنکھیں دینے والے کو نظر نہیں آ رہا، جس کو دی گئی اسے نظر آ رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے آنکھیں عطا کی ہیں اسے نظر نہ ہے جو کہ اللہ ہے، اور جس کو دی گئی ہیں جو بیچارہ فقیر ہے، آنکھوں کا محتاج ہے، آنکھوں کے بغیر دیکھ نہیں سکتا، اسے نظر آ رہا ہے۔ علم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس انسان کے لیے دو آنکھیں قرار نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، ہم نے اس انسان کو زبان اور یہ ہونٹ نہیں دیے، دو ہونٹ جن سے باتیں کر سکے۔ آسان زبان میں کہیں ہماری، وہ کہتے ہیں بلی، اور ہم ہی کو جو ہے میاؤں میاؤں، تو یہ لسانا وشفتین، یہ ہماری دی ہوئی زبان ہے اور ہمارے ہی خلاف اس کو استعمال کر رہا ہے۔ ہماری دی ہوئی زبان، ہمارے دیے ہوئے ہونٹ، اور ان کو خدا کی جو ہے مصلحت کے خلاف استعمال کرنا، دین الہی کے خلاف استعمال کرنا، اور رضا رب کے خلاف استعمال کرنا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے یہ نعمتیں دے کے اس کو حیوانات کی طرح چھوڑ، اس کو ہم نے خیر و شر کے دونوں رستے دکھائے۔ نجد کہتے ہیں رستے کو، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں رستے دکھائے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن وہ جو عقبہ کہتے ہیں اس رستے کو جس میں پگ ڈنڈیاں بہت ہوتی ہیں، اور جو ہے اوپر پہاڑ پہ چڑھنے والا بڑا سخت، اور جو ہے جسے کہا جائے مشقت والا راستہ، جس پہ چڑھنا آسان نہیں ہوتا، تھوڑا سا انسان چڑھتا ہے کمر پکڑ لیتا ہے کہ ہائے تھک گیا، میں آگے نہیں جا پا رہا، خاص طور پہ اگر جس کا وزن زیادہ ہو، میرے جیسے اگر کوئی ہو تو اس کی تھوڑی دیر میں سانس پھول جائے گی کہ بھائی میں آگے نہیں چل۔ یہ عقبہ ایسے کہتے ہیں، پہاڑیوں کے درمیان ایک ایسا تنگ راستہ، سخت راستہ، جس کو چڑھتے چڑھتے انسان کی حالت بری ہونے لگے۔ تو نیکیوں کے لیے استعارہ استعمال ہوا ہے۔ انسان اگر نماز روزے کی طرف آنا چاہے، قرآن کی طرف آنا چاہے، نیک اعمال کی طرف آنا چاہے، تو پہلے دن سے انجوائمنٹ کا تصور ذہن میں نہ رکھے کہ میں پہلے دن سے نماز پڑھنا شروع کروں گا اور میرے اوپر وہی نازل ہونا شروع ہو جائے گی، یا مثال کے طور پر فرشتے آئیں گے ملاقات کے لیے کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی نماز پڑھا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مشکل راستہ ہے، آہستہ آہستہ جا کے انسان یوزٹو ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جا کے انسان کو عادت پڑتی ہے، آہستہ آہستہ جا کے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت کا مزہ کیا ہے۔ پہلے دن سے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، تو مشکل راستہ ہے، آسان راستہ۔ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، جنت کے ارد گرد گھیرا ہے ان چیزوں کا جو مجھے اور آپ کو ناپسند ہے۔ خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں، سب کو اچھا لگتا ہے، اللہ نہ کرے کہ اچھا لگے، لیکن سب کو اچھا لگتا ہے کہ میں بنا حجاب کے جاؤں، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں دل میں شروع میں رہتا ہے، جو شروع میں جو پردہ کر رہی ہوتی ہے اور ہاتھ میں دیکھتی ہے اچھا ماشاءاللہ کتنی لمبی زلف ہے، مثلا کیا جو ہے نا اس نے زلف لہرائی، اور کیا مثال کے طور پر میک اپ کیا ہے، میں میک اپ نہیں کر سکتی، میرا اگر دیندار گھرانہ ہے۔ سب شادی میں جو ہے نا بن ٹھن کے جو ہے آئے تھے، ایک سے ایک حور پری وہاں موجود تھی، میں کونے میں جو ہے نا فتو خالہ لگ رہی تھی بیٹھی ہوئی، تو جو ہے کتنا برا لگتا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ میں بھی جو ہے زبردست میک اپ کرا کے جاتی، میں بھی وہاں حسین و جمیل لگتی۔ تو یہ کیا ہے، مکارہ، آپ کو جو پسند نہیں ہے اسی کو چوز کرنا ہوگا۔ جنت میں جانے کے لیے ناپسندی کو اختیار کرنا ہوگا۔ وہ جو بیچارے قصیدے اور مرثیے سن سن کے پل بڑھ رہے ہیں، کبھی کبھار گانوں کی آواز کان میں پڑتی ہے تو کہتے ہیں یار کاش کہ ہمارے لیے بھی حلال ہوتا کہ ہم بھی دو بول سن لیتے، ہم بھی اتنی میٹھی میٹھی سریلی آوازیں، کتنا مزہ آ رہا ہے اس کو سننے میں، لیکن نہیں سننا، مکارہ۔ اور بہت ساری انسانی خواہشات جن کی طرف انسان دل چاہتا ہے کہ وہ اڑ کے پہنچ جائے، ٹھیک ہے، لیکن بینڈ لگا ہوا ہے کہ نہیں یہاں نہیں جانا، ریڈ لائن لگی ہوئی ہے، خط احمر، یہ ریڈ لائن ہے تمہارے لیے، تم دیندار ہو۔ یہ نگاہیں ہیں، ان سے دیکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے، نامحرم کی طرف نگاہ نہیں کرنی، حرام کو نہیں دیکھنا۔ دل نہیں چاہتا، اگر میں کہوں کہ میرا دل ہی نہیں چاہتا، میں ایسا چاہ کر دیکھتا اس لیے نہیں ہوں، سر جھکا کے اس لیے رکھتا ہوں کہ دل نہیں چاہتا، مجھ سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے، دل تو چاہتا ہے، لیکن حفت الجنت بالمکارہ، اگر ایک مقصد کو حاصل کرنا ہے، نگاہوں میں پاکیزگی لانی ہے، نگاہوں میں طہارت لانی ہے، اس کے لیے مجھے جھکانا پڑے گا، بھلے شروع میں مجھے برا لگے، مجھے پسند نہ ہو، آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے عادت پڑ جائے اور اسی میں مزہ آ جائے کہ نگاہوں کے جھکنے میں ہی وہ نظر آ جاتا ہے جو نگاہیں اٹھا کر دیکھنے میں نظر نہیں آتا۔ حدیث معصوم ہے، غضوا ابصارکم ترون العجائب، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، ہم تمہیں وہ دکھائیں گے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کو عقبہ کہا جاتا ہے۔ عقبہ خطرناک راستہ، سخت راستہ۔ فلقتحم، اقتحام کہتے ہیں گھسنے کو، داخل ہونے کو۔ فلقتحم العقبہ، وہ انسان جسے ہم نے پیدا کیا، آنکھیں ہم نے دی، زبان ہم نے دی، پلا بڑا پالا پوسا اسے گیا ہماری دی ہوئی نعمتوں سے، لیکن فلقتحم العقبہ، وہ نیکی کے راستے پہ نہیں چلتا، وہ نیکی کے راستے کی طرف۔ اور یہ عمومی ایک جملہ ہے، فلقتحم العقبہ،
اور کوشش کیجیے اپنی زندگی میں ان جملوں کو آپ استعمال کیجیے. دیکھیے جو لوگ نہیں چل رہے تو وہاں قرآن کی آیت یاد کیجیے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ یہ نیکی کے رستے پر. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ اے نبی آپ کیا جانیں. یہ مقام تعجب میں کہا جا رہا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی نہیں جانتے, مقام تعجب ہے تعجباً. آپ کیا جانیں کہ عقبہ کیا ہے. عقبہ کیا ہے بھائی؟ عقبہ وہ کوئی پہاڑی کا راستہ نہیں ہے. ابھی کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ پتہ نہیں K2 سر کرنے گیا, وہ گم ہو گیا بیچارہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے سن کر آ رہا ہے امدادی ٹیم نکل گئی اس کو ڈھونڈنے کے لیے. موسم سرما میں جانا لگا تھا, پتہ نہیں ہمارے یہاں تو گرمی ہو رہی ہے, وہاں شاید سردی ہو رہی ہوگی, تو بیچارہ ملا نہیں, غائب ہو گیا. اس عقبے کی بات نہیں ہو رہی جو K2 کے راستے ہیں یا ماؤنٹ ایوریسٹ کی. یہ عقبہ یہ ہے جو قرآن میں دیا ہوا ہے. فک و رقبہ یہ عقبہ ہے, غلام آزاد کرنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ ایسے دن جب کچھ نہ ہو, جب قحط خشک سالی کا زمانہ ہو, ایسے دن کھانا کھلانا. ٹھیک ہے, یہ خدا آپ خواتین کی توفیقات میں اضافہ کرے, ماؤں بہنوں کی توفیقات میں جو روٹیاں بناتی ہیں, اچھے اچھے کھانے بناتی ہیں, کبھی کبھار الٹے سیدھے بناتی ہیں لیکن زیادہ تر اچھے بناتی ہیں. خدا آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے. تو یہ اطعام کا بے پناہ ثواب ہے, یہ عقبہ ہے. یہ اب ایک عورت جس کو مثال کے طور پر یہ اچھا لگتا ہے کہ سنیے آپ باہر سے منگوا لینا, میری آج ہمت نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, آج میں بہت تھکی ہوں, آج پیزا آرڈر کر دیں, آج برگر منگوا لیں. ایک ہے نہیں آپ کچھ باہر سے منگوائیں, میں بناؤں گی. اب ظاہر ہے اس میں جان جاتی ہے, برتن دھونے پڑیں گے, پتہ نہیں چٹنیاں بنانی پڑیں گی, پتہ نہیں پیاز ٹماٹر کاٹنا پڑے گا, مسالے جو ہے نا سارے تیار کرو, چیزیں تیار کرو, آٹا گوندو, ٹھیک ٹھاک ایک عورت کے لیے محنت ہے یہ. لیکن ہے کیا عقبہ ہے, یہ محنت ہے, زحمت ہے, پسند نہیں آ رہا, لیکن عقبہ اس کو قرآن نے کہا کہ اگر یہ تم نے کھانا کھلا دیا اس کا ثواب کتنا ہے. اللہ اکبر. قرآن اس کو عقبہ کہہ رہا ہے, نیکی کا رستہ بتا رہا ہے. ہر کوئی اس رستے میں فلقتحم یہ خواتین جو سست ہیں, جو کھانے نہیں بنا رہی ہیں, مثال طور پر مومنین کو نہیں کھلا رہی, یہ ان میں سے ہیں. فلقتحم العقبہ نیکی کے راستے میں گھسنے کو تیار. یتیما ذا مقربہ چلو ہر کسی کو نہیں کھلانا, کچھ یتیم ہیں معاشرے میں موجود ہیں, میں اور آپ سب معاشرے میں رہتے ہیں, ہمارے ارد گرد اگر ڈھونڈیں گے نگاہیں خدا ہمیں وہ دے کہ یہ چیزیں بھی نظر آئیں کہ وہ یتیم جو ہمارے رشتہ داروں میں جس کو کوئی پوچھ نہیں رہا, خاندان میں جو سب زیادہ جسے کہا جائے پسماندہ پیچھے رہ گیا اپنے ہی رشتہ داروں کے نہ پوچھنے کی وجہ سے, آپ اس کو احترام دیجیے, آپ اس کا ہاتھ پکڑیے, اس کے سر پہ دست شفقت رکھیے, اسے اسپیشلی گھر بلا کے کھانا بنا کے کھلائیے, اس کے لیے کپڑے خریدیں, اس کے لیے جوتے خریدیں. یہ ہے عقبہ, یہ ہے وہ سختی کا راستہ. زحمت ہوگی, محنت ہوگی, لیکن خدا اسے قبول کرتا ہے. او مسکینا ذا متربہ وہ بیچارہ مسکین جو خاک پہ پڑا ہوا ہے یا پردیسی ہے یا مثال کے طور پر کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے. ہمارا رشتہ دار مقربہ کے مقابلے میں بعض نے کہا ہے متربہ ہے. مقربہ جو قریبی ہو, رشتہ دار ہو, اس کو پوچھنے کا ثواب, اور متربہ جو رشتہ دار نہ ہو, جو پردیسی ہو, مسکین ہو, اس کو پوچھنے کا ثواب. یہ ساری کی ساری چیزیں عقبہ ہیں. پھر اس کے بعد کچھ روایتیں یہاں پر تفسیر میں چونکہ موجود ہیں, آپ کے سامنے میں عرض کر دوں. اطعام کے حوالے سے یہ آپ لوگوں کا کارنامہ ہے. ان امام الصادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا فرماتے ہیں من اطعم مؤمنا کسی نے اگر مومن کو کھانا کھلایا, حتی یشبعہ یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا. اس نے کہا اور کھایا, اس نے کہا نہیں بس ہمت نہیں ہے, بہت کھا لیا میں نے. لم یدر احد من خلق اللہ ما لہ من الاجر کوئی مخلوق خداوندی میں سے نہیں جانتا کہ اس کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے آخرت میں. نہ فرشتے جانتے ہیں کتنا ثواب ہے, فرشتہ جو ثواب لکھنے والے ہیں وہ بھی نہیں جانتے کہ اس کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے. ولا اللہ اکبر ولا نبی مرسل کسی نبی کو بھی نہیں معلوم کہ اس کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے. الا اللہ رب العالمین اس کھانا کھلانے کا ثواب صرف اللہ ہی جانتا ہے. من موجبات المغفرہ گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے, غلطیاں ہو جاتی ہیں. ان نسخوں کا آپ لوگ محفوظ کریں کہ گناہ بخشوانے پریشان ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. گناہ بخشوانے کا آسان ترین نسخہ, کھانا گھر میں بنائیے, چند مومن کو بلا کے کھلا دیجیے اسی نیت سے کہ اللہ میرے گناہوں کو, حدیث معصوم ہے, مولا نے فرمایا من موجبات المغفرہ مغفرت کی موجبات میں سے وہ چیزیں جو مغفرت کا باعث ہیں, ان بواعث میں سے اطعام المسلم ایک مومن کو, ایک مسلم کو کھانا کھلانا. السغبان جو بیچارہ بھوکا ہو, جس کو کھانے کی ضرورت ہو, اس کو آپ بلا کے کھانا کھلا دیں, اللہ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا. اسی طریقے سے اور بہت ساری روایات ہیں جو اس حوالے سے موجود ہیں. اسی آیت کے بارے میں ہم نے پڑھی فلقتحم العقبہ
وما ادراک مل عقبہ فک رقبہ۔ انہی آیات کے حوالے سے جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولانا نے جب ان آیتوں کو سماعت فرمایا، سنا، تو یہ جواب میں کہا، من اکرمہ اللہ بولایتنا فقد جاز العقبہ، جسے اللہ نے ہماری محبت سے عزت بخشی ہے۔ توجہ سلامت فرمائیں، جسے اللہ نے ہماری محبت سے، یعنی ہمارے پاس یہ جو محبت ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی، یہ ہمارا عزت و وقار ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، محبت خود عزت بن گئی ہے۔ فقد جاز العقبہ، وہ اس سخت رستے کو عبور کر گیا۔ جس کے پاس محبت اہل بیت آ گئی وہ اس رستے کو، یعنی وہ نیکی کے رستے پہ چل پڑا ہے۔ وَنَحْنُ تِلْكَ الْعَقَبَةِ، وہ جو قرآن نے کہا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لوگ اس نیکی کے رستے پہ نہیں چلتے جو بڑا مشکل رستہ ہے، وہ مشکل رستہ ہم ہیں۔ الَّتِي مَنِ اقْتَحَمَهَا نجا، جو اس رستے پہ چل پڑا اس کی نجات پکی ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا نے ارشاد فرمایا، الناس كلهم عبید النار، لوگ سارے کے سارے جہنم کے باسی ہیں، جہنم کے غلام ہیں، آگ کے غلام ہیں، آگ کے پجاری ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی سب نے جہنم میں جانا ہے۔ غیرک و اصحابک، کسی مولائی سے، کسی شیعہ سے جملہ ہے کہا، سوائے تمہارے اور تمہارے دوستوں کے۔ فَإِنَّ اللَّهَ فَكَّ رِقَابَكُم مِّنَ النَّارِ، اللہ نے تمہاری گردنوں کو، تمہاری جانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا، بِوَلَایَتِنَا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کے صدقے میں۔ بِنَا تُفَكُّ الرِّقَابُ وَبِمَعْرِفَتِنَا، ہمارے ذریعے سے اور ہماری معرفت کے ذریعے سے لوگوں کو جہنم سے نجات ملے گی۔ وَنَحْنُ الْمُطْعِمُونَ فِي يَوْمِ الْجُوعِ، جب چاروں طرف بھوک ہی کا راج ہوگا اس دن کھانا کھلانے والے ہم ہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ عام اوقات میں کھانا کھلانا تو ثواب رکھتا ہی ہے، لیکن جب ضرورت زیادہ ہو، جب آپ کو پتہ چلے کہ مثلا ابھی کرونا کا زمانہ ہے اور فلاں کے گھر میں کھانا نہیں، اس وقت عام دنوں میں راشن دینے کا ثواب الگ، ان دنوں میں جہاں ضرورت زیادہ ہے راشن دینے کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں کھانا کھلانے کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ جانتا ہے، تو سوچئے کہ ان دنوں میں جب سختی کے دن ہوں کس قدر ثواب ہوگا اس کا، سوائے خدا کے کوئی وہ ثواب نہیں جانتا۔ آخری آیت اس سورہ کی، سورہ بلد کی، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔ یہ ساری ڈیٹیل جب بیان ہو گئی، اس کے بعد اللہ کہہ رہے وہ لوگ کہ جن کی گردنیں جو ہے جہنم سے آزاد، جو یتیموں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، مسکینوں کو بھی پوچھ رہے ہیں، من الذین آمنوا، یہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لے کر آئے، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو رحم کا درس دیتے رہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو، رحم کرو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، اصحاب یمین جن کو قرآن نے کہا ہے، جو جنتی لوگ ہیں، جو کہ خدا کی رحمت، خدا کی خیرات اور نیک عمل کو انجام دینے کے پابند رہتے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، وہ جو نشانیوں کا انکار کرنے والے ہیں، جو اس سخت رستے پہ، نیکی کے رستے پہ چلنے کو تیار نہیں تھے، جنہوں نے جو ہے یتیموں کا خیال نہیں کیا، مسکینوں کو نہیں پوچھا، صرف جو ہے اپنی ہی جو ہے زندگی میں آگے بڑھتے رہے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان کے لیے ایک ایسی آگ ہے جس نے مکمل ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، کہیں سے ان کو رستہ نہیں ملے گا اس آگ سے بچ کے نکلنے کا۔ یہ ثواب ہے اس سورہ کا جو بیان ہونے لگا ہے، جس روایت میں بڑی پیاری تعبیر ہے، جس نے اس سورہ کو واجب نماز میں مسلسل ادا کیا۔ سورہ بلد، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، جو بھی اس سورہ کو پڑھے گا، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، من کان قراءته فی فریضۃ لا اقسم بهذا البلد، جو واجب نمازوں میں یہ سورہ پڑھے، سورہ لا اقسم بهذا البلد، کان فی الدنیا معروفا انہ من الصالحین، دنیا میں بھی اللہ اس کا یہ امتیاز بنا دے گا کہ لوگ اس کے بارے میں کہیں گے کہ یار وہ نیک بندہ ہے، وہ اچھا بندہ ہے، وہ لوگوں کی زبان پہ اللہ کا کام ہے یہ جملہ اس کے بارے میں جاری کرنا۔ لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے نا کہ ہماری برائیاں نہ ہوں، لوگ ہمارے بارے میں غلط بات نہ کریں، اگرچہ ٹینشن بھی میں نے پہلے اس پہ درد دے چکا ہوں، غلط ٹینشن ہے،
اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کسی کو چھوڑا نہیں ہے، نہ انبیاء کو نہ مرسلین کو، ہر ایک کے بارے میں بری بات ہوئی، لیکن پھر بھی وہ جو ہمارے اپنے سبب سے، جو ہماری اپنی غلطی ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی واجب نمازوں میں سورہ بلد کو پڑھنا شروع کر دے۔ وَكَانَ فِي الْآخِرَةِ مَعْرُوفًا أَنَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَكَانًا، آخرت میں بھی یہ مشہور و معروف ہوگا کہ اس کا اللہ کے پاس ایک الگ سے مقام ہے، اور قیامت کے دن جب بروز حشر سے اٹھایا جائے گا، کان یوم القیامہ من رفقاء النبیین والشہداء والصالحین، وہ رفقاء میں سے ہوگا، رفقاء یعنی ساتھیوں میں سے ہوگا۔ کس کے ساتھیوں میں سے؟ انبیاء کے ساتھیوں میں سے، شہیدوں کے ساتھیوں میں سے، نیک لوگوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا، ان کے ساتھ اس کی رفاقت ہوگی، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، کہا جائے گا یہ انبیاء کے ساتھ ہے، بھائی یہ انبیاء کی پارٹی میں آ رہا ہے، یہ شہیدوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں اپنی واجب نمازوں میں سورہ بلد کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک روایت اور گفتگو کو تمام کروں، وہ شخص جو دنیا کی محبت سے دور ہو جائے، وہ شخص جو اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے وقف کر دے، وہ جو بیواؤں کی مدد کرتا ہے، وہ جو مساکین اور یتامہ کو پوچھتا ہے، روایت میں ہے جس نے یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا خیال رکھا، وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے، اور ایسے شب زندہ دار شخص کی مانند ہے جس کا قیام کبھی ختم نہیں ہوتا، جو مسلسل نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، تھکتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، اور ایسے روزہ دار کی مانند ہے جس کا روزہ کبھی ختم، اس کا ثواب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دعا ہے خداوند متعال سے کہ ہمیں سورہ بلد کے ان مفاہیم کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، دنیا کی محبت کو خدا ہم سب کے دل سے نکالے، اور نیکی کا رستہ جو کہ ایک سخت رستہ ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کہ یہ انسان جو مغرور ہو چکا ہے، دنیا کی محبت میں غرق ہو چکا ہے، یہ تیار نہیں ہے اس رستے میں چلنے کو، اس رستے کے اندر گھسنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ ہم اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت اہل بیت کے صدقے میں ہماری دنیا بھی اچھی کرے اور ہماری آخرت بھی بھلی کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔